جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات جو مشرق وسطیٰ میں ہیں اور جس انداز سے گزشتہ چند ماہ کے دوران اس خطے میں مطلب ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، خواتین کی، ضعیفوں کی، بزرگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مشکل وقت ہے امت مسلمہ کے لیے اور اتحاد کی بہت اہم ضرورت ہے اور ہمیں اس طرف بڑھنا ہے اور قرآن سے ہی رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر زمانے میں ہی جو امت اسلامیہ کی بقا اور سربلندی کے لیے وحدت ضروری ہے۔ کوئی بھی ذی شعور ہو، صاحب عقل ہو، وہ جانتا ہے ایک چھوٹا سا گھر جو ہے وہ ایک بھی ریاست ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر بھی رہنے والوں کے درمیان افتراق، انتشار آ جائے تو رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سارا گھرانہ بکھر جاتا ہے۔ تو سوچئے جو اتنی بڑی جو امت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمتیں نازل ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ارتقاء، عروج، بلندی ملے، تو ہمیں یقیناً وحدت کا پرچم ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ تو قرآنی حکم ہے۔ اور پھر جب وحدت کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہمارے درمیان مشترکات ہی تو زیادہ ہیں، ہم سب کا اللہ ایک ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب کا ایمان ہے، وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا۔ قرآن مجید ہم سب کے لیے رہنما اور ہدایت ہے، سب کا ایمان ہے، ہم سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مشترکات پہ زیادہ بات کریں، اگر کوئی جزوی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، ان کو پس پش ڈال دینا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے جب وحدت ہے، یہ قطع کلامی کے معذرت چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے مشترکہ چیزیں ہیں جس میں ہم ایک جگہ پر اجتماع ہوتا ہے، ہمیں اس کی زیادہ گفتگو کی زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ اگر میں یہاں پر عرض کروں، یہ ایک شومی قسمت ہم اپنی سمجھے رسول کی امت جو ہے کہ اگر ہم اپنی کوئی محفل کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، جو اصل ہماری پہچان ہے، وجہ تخلیق کہنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کا تذکرہ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے مشترکات پر زیادہ بات ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ایک وحدت کا اور اتحاد کا اصول بھی قرآن نے دیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی پہلا کیا ہے؟ قدر مشترک، یعنی جو بھی مشترکات ہوتے ہیں اس پر اتحاد کیا جاتا ہے۔ اور جیسے انقلاب اسلامی ایران کے جو رہبر تھے سید روح اللہ موسوی الخمینی، انہوں نے جملہ کہا تھا وحدت اسلامیہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہم مسلمان اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کھولنی چاہیے یا باندھنے چاہیے، یا باندھنے ہیں تو کہاں باندھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہیں فکر اس کی ہونی چاہیے کہ امت کا جو مخالف تمہارا دشمن ہے اسلام کا، وہ تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اپنے دشمن کی طرف متوجہ ہو، بجائے ہاتھ کاٹنے والا معاملہ چل رہا ہے آپ کے خیال میں جو اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے جو اسرائیل ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی مسلمان ملک، اور یہاں پہ خاص طور پر میں حکمرانوں سے کہوں گا، عوام کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کی مذمت کر رہی ہے، بلکہ خاص طور پہ عرب ممالک میں جو ان مزاحمتی تحریکوں کے ساتھ ایک احتجاجی مظاہروں میں انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، وہ یقیناً ہر مسلمان اس پہ فخر کر رہا ہے۔ لیکن خاص طور پہ جو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھیں وہ تو صرف جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر ان مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور دیکھیے صفحیت اسرائیل کی کہ ابھی تک جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہ 50,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، اور اگر 50,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے۔ بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر ہے، اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، بچوں کو نشانہ بنایا گیا، خواتین کو، بزرگوں کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 50,000 کے قریب جو ہے یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، سرکاری اعداد و شمار، اور حقیقت اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ اب اگر حکمران یہ سمجھے کہ دیکھیے وہ تو فلسطین میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یا وہ یہ سمجھے یہ تو لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھے وہ کسی اور مسلمان ملک پہ شام پہ ہو رہے ہیں، یمن پہ ہو رہے ہیں، جس پر بھی ہو رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ در حقیقت آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، اس کی تو جو سرحدیں ہی کوئی نہیں سرکاری طور پہ، اس نے کچھ لبنان کا علاقہ قبضے میں کیا، کچھ مصر کا کیا، کچھ اردن میں کیا، فلسطین کا کیا، اور اس نے اپنا ایک ناجائز وجود بنایا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہاں تک؟ نیل سے فرات تک، یعنی کتنے یہ سارے عرب ممالک، ترکی کا علاقہ وہ چاہتا ہے میں ان سب پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج بھی ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور انہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے اسرائیل، اور جو اس کی پشت پہ کھڑے ہیں وہ امریکہ ہو یا دیگر استکباری ملک ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور میں اہم بات
جو کہنا چاہوں گا ہمارے سامعین اور ناظرین کو، اب دیکھیے دشمن شناسی اہم ہے، دشمن شناسی اہم اہم ہے کہ ہم اپنے اصل دشمن کو پہچانے، اور اس کے لیے کیا، آپ لارنس آف عربیہ کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ کیسے ایک آتا ہے برطانیہ کا کرنل، اور وہ عرب ممالک میں رہتا ہے، عربی زبان سیکھتا ہے، وہی قبہ جبہ پہنتا ہے، اور لوگ اس کے معتقد ہو جاتے ہیں، اور وہ بعد میں وہاں پر عربوں کے اندر قومیت ابھارتا ہے اور مختلف طریقے کے افتراق و انتشار کی چیزوں کو ہوا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر جو خلافت عثمانیہ تھا وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمفرے کے اعترافات پڑھیے کہ وہ کیسے برطانیہ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کیسے میں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کروں گا، اور اسی طرح ہمفرے کے ہی جو کتاب ہے کہ 7 پلرز آف وزڈم، وہ آپ پڑھیے کہ کس طرح اس نے کہا کہ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو ہم مسلمانوں کو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ لارنس آف عربیہ کا ہی مشہور جملہ تھا، اس نے برطانیہ کو جو مشورہ دیا کہ تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ مفتی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تقسیم کی، تقسیم کے مسلمانوں کو اپنے جو نقصانات ہیں وہ سب کے سامنے آج، جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر بھی فرمایا، اور یہ شائع شدہ چیزیں ہیں جو سرکاری اعداد و شمار اس جنگ کے صورت میں اس کے نتیجے میں ہوئے، لگ بھگ 50,000 سرکاری اعداد و شمار ہیں، جس میں ہزاروں کی 10,000 سے زائد غالباً بچے ہیں، 10,000 سے زائد بچوں کی تعداد ہے۔ تو یہ ہمیں کیا احادیث کی روشنی میں ہمیں ذرا بتانے کی کوشش کیجیے گا، قرآن کریم کے آیات مبارکہ اتحاد کے معاملے میں، اور پھر جب اس قسم کے جو معاملات آ جاتے ہیں، حالات بن جاتے ہیں، تو اس میں کس طرح سے رد عمل دینے کا ہمیں حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یقیناً بہت ہی دکھ بھرا آج کا موضوع ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لیتے ہیں تو واضح طور پر جس طرح آیات ابھی مقدمہ کے اندر پڑھی گئیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، جماعتیں نہ بناؤ، گروہوں کی شکل میں نہ بٹ جاؤ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، تو اس میں 2 قول آتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کہ اس کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک رسی کا سرا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس طرح اس کی شایان شان ہے، اور دوسرا یہ زمین تک پہنچتا ہے، جس کو لوگ پکڑ سکتے ہیں، جس پر چل سکتے ہیں، جس کو اپنا سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد جماعت کثیرہ ہے، کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو تم جماعت کثیرہ کا ساتھ دو، ان کے اندر شامل ہو، اسی کے اندر عافیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اس کی تفسیر فرمائی، آپ نے جماعت کثیرہ یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ وہ مراد لیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اس بڑے گروہ سے جدا ہوتا گیا وہ تفرقہ پھیلاتا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان فرمایا، الکفر ملت واحدہ، کما قال، کہ کفر جو ہے یہ ملت وحدت ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح کفر ملت وحدت ہے، وہ ایک ملت ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کی کہ جب کوئی ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دین کے فالور ہیں، تو ان کو ایسے حالات کے اندر بالکل اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس طرح کفر ملت وحدت ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کو بھلے سے کوئی ایک فروعی اختلاف پایا جا رہا ہو، اس کے بارے میں بھی وہ چیز ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے۔ گو کہ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، لیکن یہ بہرحال احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض دفعہ جو ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس میں آسانی بھی ہوتی ہے،